کیا ہے درود ابراہیم؟ نبی اور آل نبی پر درود ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر ہے۔ آل نبی کس کو کہتے معلوم؟ یہ تو ٹینشن ہے سنیوں سے، رزلٹ پہ آگے اٹک جاتے سنیوں۔ آل نبی یہ آلی محمد کہے بغیر کسی کی نماز مکمل، ہر کوئی پڑھ رہا ہے۔ آل نبی کہتے کس کو ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد کی کڑی شروع ہوتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسین مصطفیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام جعفر الصادق کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں، امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں۔ ارے مجھے آگے بڑھ کر کہنے دو، بغداد کی دھرتی پر آرام کرنے والے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم کو آل محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو آل رسول کہتے ہیں، یہ آل محمد ہیں۔ ارے جب تک ان کو یاد نہیں کرتا نماز مکمل۔ وہ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا، کہاں سے لائے فارمولا آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے دیوانے غیر اللہ کی بات کیا کر رہا؟ دشمن خدا کے ذکر کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون ہے یہ شیطان؟ پھپا چچا فارمولا لا کے لوگوں کو فٹ کر دیا، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر۔ ہمارے بھی بیچارے بولے، پوری کائنات کے پورے بھولے ایک جگہ جمع ہو گئے، دونوں پورے مل کے سنیاں بنتے، غیر اللہ کا جگہ غیر اللہ کا غیر اللہ، مردہ نکل رہا غیر اللہ، اماں میں کہاں شرک کر دیا، میں کہاں بدعت کر دیا۔ نماز میں کھڑے ہو رہا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون ہے بھئی یہ شیطان؟ مسئلے کو سمجھو، ہنسو نکو لوٹو، اگر مسئلے کو سمجھو خدا کی قسم اتنا سمجھ گئے تو بازو والے کے جھانسے میں نہیں آتے تم۔ میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کرنا شرک ہے، شیطان کو شیطان سمجھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے۔ شیطان کو شیطان سمجھ کے یاد کرنا، اور جب آل محمد کا ذکر آئے تو نبی کی آل سمجھ کر، اسلام کی بنیاد سمجھ کر، ہمارا ایمان سمجھ کر یاد کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز اب جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناگپور والوں، شاید کوئی آدمی کتنے درگاہوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن تم ایک بہترین بارگاہ سے تعلق رکھتے ہو، حضور تاج الاولیاء کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں۔ آج تم کوئی 1000-1200 کی تعداد میں نہیں، مرد و خواتین کو ملا لے تو کم و بیش 20,000 کا مجموعہ آج بیٹھا اور کھڑا ہے۔ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یا اتنے لوگ کھڑے ہو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے کون کون زیارت کرتے ہیں؟ ارے تم تو سمجھدار لوگ ہو، اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہو۔ ناگپور کا اگر سب سے بڑا شرابی بھی رہا نا
بولے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گا تو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے زیارت نہیں کرتا. خدا سمجھ کے زیارت، خدا سمجھ کے زیارت، خدا کے جیسا بھی نہیں سمجھتا، خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا. ہر آنے والا ان کو خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے، خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے. اب اس کے بعد اس کو کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، وہ بات کے فارمیلٹیز ہے، وہ مسئلہ کوئی جائز ہے کوئی ناجائز ہے، مگر شرک، بدعت، حرام، اتنا فارمولا سمجھ جاؤ. ولیوں سے نسبت رکھنا ہے، اس کے بغیر خدا کی قسم نہ دین مکمل ہے نہ اسلام. پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں. آؤ ہم ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار کیوں ہے. سنو، شاید اگر سمجھ جاؤ گے تو جو نہیں کرتے ان کو بھی پیار شروع ہو جائے گا. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لاشیں مبارکہ امام حسین کے دربار میں لایا گیا، یا خبر دی گئی کہ سرکار وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے. ہر بار امام حسین کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک ایک کو بھیجتے گئے میدان کی طرف. جب سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ میں جانے کی تیاری کی، اور ادھر سے بیٹے امام زین العابدین سید السجاد کمر پر تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، سر پر امام مصطفیٰ پہن کر، جسم پر دادا علی کا لباس پہن کر، تلوار ذوالفقاری لگا کر اپنے بابا حضور سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کے دربار میں آئے. عرض کرنے لگے بابا حضور اجازت دیجئے، اب آپ کا بیٹا امام زین العابدین میدان جنگ میں جائے گا. سرکار امام حسین نے کہا نہیں بیٹے امام زین العابدین تم نہیں جاؤ. امام حسین روک رہے ہیں. کہا بیٹا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، بیٹا یہ تلوار نکالو. آپ عزت مآب خواتین کے ساتھ تم رہو گے، اور بیٹا تمہیں شدید بخار ہے، تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے. مورخین نے لکھا کہ امام حسین نے امام زین العابدین کو اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا. مگر میں پوچھتا ہوں کہ وہاں صحت مند کون تھا جن پہ 2.5 دن سے پانی بند کیا جا چکا تھا، جن کے حلق میں ایک خطرہ پانی اور ایک چاول کا دانہ، ایک روٹی کا نوالا نہیں نکلا ہو. وہاں صحت مند کون تھا جن کے اوپر مہینے بھر سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، جن کے لیے دھوکے باز کوفیوں نے دروازہ بند کر دیا ہو، جن کے اوپر شریروں نے تلواریں تیز کرنا ان کے سامنے یہ کام کیا ہو، رات بھر سے جن کا محاصرہ کر کر تلواریں بکھائی جا رہی ہو، جن کے 6 ماہ کے علی اصغر کو جب پانی مانگنے کے لیے بھیجا گیا تو حلق میں تیر پھنسایا ہو. میں پوچھتا ہوں وہ صحت مند کون تھا؟ وہ کون سا باپ ہوگا جس کے سامنے جوان بیٹی کی جنازہ آئے، جوان بھائی کا لاشا آئے اور وہ صحت مند رہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور یا 1-2 نہیں، یا تو 72 نفوس قدسیہ امام حسین کے دربار میں لاشیں بن کر شہادت کی خبریں بن جا رہے تھے. کہا بیٹا تم کو بخار ہے، رک جاؤ. مورخین تم کو میرا سلام، تم نے جو لکھا وہ سچ لکھا، مگر میرا ایمان بھی سن لو. یہ احمد نقشبندی کا ایمان ہے، کسی کتاب میں ملے یا نہ ملے، مگر میرے حسین نے امام زین العابدین کو کیوں روکا؟ خدا کی قسم بخار تو بہانہ تھا، حقیقت میں حسین کی نظر میں کچھ اور فسانہ تھا. آپ پوچھے حسین نے زین العابدین کو کیوں روکا؟ اس میں مصلحت خداوندی تھی، اس میں حکمت حسینی تھی، کیونکہ امام حسین جانتے تھے. کہا بیٹا تم رک جاؤ. امام زین العابدین نے کہا بابا جان جب 6 ماہ کا علی اصغر جام شہادت پی سکتا ہے، جب 18 سال کا علی اکبر جام شہادت پی سکتا ہے، اولو محمد جام شہادت پی سکتے ہیں، چچا حضرت عباس علم بردار، چچا ابو بکر
जाफर बिन अली जामे शहादत पी सकते हैं, जाफर बिन अली जामे शहादत पी सकते हैं, भाई अब्दुल्ला बिन हसन जामे शहादत पी सकते हैं, तो फिर चाचा बाबा जान आपका ये बेटा ज़ैनुल आबिदीन जामे शहादत क्यों नहीं पिएगा? कहा बेटा सुनो, हम मैदाने करबला में जा रहे हैं तो दीन को बचाने के लिए, मैदाने करबला में जा रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, तो नाना के दीन को बचाने के लिए और बेटा तुझे रोक रहा हूं तो नाना के दीन को फैलाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दीन कैसा फैला? दीन बचाने के लिए तो 72 नुफूस खुदसिया ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब दीन कैसा फैला सुनो। इमाम हुसैन जानते हैं मेरे बेटे तू रुक जा, तू आज रुक जा, क्योंकि अगर तू शहीद हो जाएगा तो खानदान मुस्तफा यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तू ही मेरा एक बेटा इस मैदान में बचा हुआ है। बेटे तू रुक जा, अगर तू रुकेगा तो मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में, तेरी औलाद में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाब होगा। और मेरे बेटे वो जब आएगा तो वो 25-50 को कलमा नहीं पढ़ाएगा। बेटा जब वो आएगा 1000-2000 को कलमा नहीं पढ़ाएगा, जब वो आएगा तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाएगा। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होगा। तेरी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम साबिर पिया कलियरी होगा। एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी बंदा नवाज होगा। बेटे तू रुक जा, तू रुक जा, मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम ताजुल औलिया सैयद ताजुद्दीन